میری عمر 15 سال ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی کہ میری 16 سالہ حسین خالہ اپنے والد کے قتل میں جیل چلی گئی۔ ان کو 15 سال کی قید ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ بھلا ایک بیٹی اپنے باپ کا قتل کیسے کر سکتی ہے۔ میری مما لوگ 3 بہنیں تھیں اور مما بتاتی ہیں کہ مما نے اور سب سے بڑی خالہ نے میٹرک کیا ہوا تھا، لیکن میری چھوٹی خالہ کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ مما اور بڑی حالات کی وجہ سے میٹرک نہیں کر پائی تھی، لیکن میری چھوٹی خالہ نے میٹرک کے بعد پرائیویٹ میں داخلہ لے لیا تھا اور اب وہ پرائیویٹ میں ہی پڑھ رہی تھی۔ وہ ابھی گریجویشن کے دوسرے سال میں تھی کہ ایک دن اچانک سے ہمارے گھر میں جھگڑا ہوا اور میرے نانا نے خالہ سے کہا کہ وہ اب مزید نہیں پڑھے گی۔ میری خالہ سے نانا کی یہ بات برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے نانا کا قتل کر دیا اور اس کے بعد انہیں جیل ہو گئی۔ سب نے یہی کہا کہ آگے پڑھ رہی تھی تو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آزادی کے لیے اپنے باپ کا قتل کر دیا۔ خالہ کے جیل جانے کے بعد ہماری نانی اماں اور بڑی خالہ کو لے کر اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد نانی نے میری مما اور بڑی خالہ کی شادی کر دی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی، شاید 1 سال کی تھی تب جب میں نے اپنی نانی کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ ان کے فوت ہونے پر مجھے بہت زیادہ یاد نہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ ہماری نانی بہت زیادہ پیاری تھی، مما اور خالہ سے بھی زیادہ پیاری۔ میری خالہ کو ماں کا منہ تک دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے جیل میں ہی خبر دی گئی کہ اس کی نانی مر چکی ہے۔ خالہ نے بہت کوشش کی کہ محض ایک مرتبہ انہیں ان کی مری ہوئی ماں کا آخری دیدار کرنے دیا جائے، لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں 15 سال کی ہوئی تو مجھے اس بات کو جاننے کا تجسس ہوا کہ بھلا 16 سال کی لڑکی کسی کا قتل کیسے کر سکتی ہے، اور وہ بھی اپنے سگے باپ کا۔ اپنی ماں سے پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ہمارے نانے کا قتل اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ نانا ان کی پڑھائی کے خلاف تھے اور قتل کی وجہ سے انہیں جیل ہو گئی تھی۔ اور مما کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ 15 سال بعد میری خالہ کو جیل سے رہائی مل چکی ہے اور وہ ہم سے ملنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے وہ ہمارے گھر بھی آئی تھی۔ اب تو وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن میری امی اور اسے اچھا نہیں سمجھتے، اسی وجہ سے انہوں نے ہماری خالہ کو گھر آنے نہ دیا اور نہ ہی ہم سے ملنے دیا اور انہیں دروازے سے ہی رخصت کر دیا۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ میری خالہ آج کل دارالامان میں رہ رہی ہے۔ میں اپنی خالہ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں اب دن رات نت نئے منصوبے بناتی رہتی کہ آخر میں اپنی خالہ سے کیسے ملوں، کیونکہ یہ ایک راز تھا کہ خالہ نے نانا کا قتل کیوں کیا، لیکن میں یہ بات ضرور سمجھ چکی تھی کہ ایسا تو کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے خالہ نانا کا قتل کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کیونکہ کوئی بھی بیٹی یوں ہی بلا وجہ اپنے باپ کا قتل نہیں کر سکتی۔ میں لاہور شہر میں رہتی تھی اور میری خالہ بھی لاہور کے ہی کسی دارالامان میں رہتی تھی۔ میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا، اسی وجہ سے مجھے لاہور کے بہت اچھے پرائیویٹ کالج میں داخلہ مل چکا تھا، لیکن میرے ماں باپ نہ جانے کس بات سے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ مجھے کبھی بھی اکیلے آنے جانے نہیں دیتے تھے۔ میرے ابو مجھے کالج چھوڑنے بھی جاتے اور واپسی پہ میری اماں مجھے لینے آتی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اپنی خالہ سے ملنے جاؤں، کیونکہ میری اماں مجھے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتی تھی۔ ایک دن میں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس میں اپنی دوست کو بھی شامل کر لیا۔ کچھ دنوں بعد میری دوست کی سالگرہ تھی۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی اور میرا اس کے گھر آنا جانا تھا، لیکن جب سے میری خالہ رہا ہوئی تھی میری ماں نے میرا کہیں بھی آنا جانا بند کر دیا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ ہمارے گھر آئے اور میری ماں کو آ کر منائے کہ وہ اپنی سالگرہ اپنے گھر میں منانا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ اس کی سب سے اچھی دوست اس دن اس کے ساتھ ہو۔ میری دوست میری بات سمجھ چکی تھی اور پھر اگلے ہی دن وہ ہمارے گھر آ گئی، کیونکہ آج اتوار تھا اور آج کالج سے چھٹی تھی۔ میری دوست نے آ کر میری ماں کو ایموشنل بلیک میل کیا اور کہا کہ اگر میں نہیں جاؤں گی تو وہ اپنی سالگرہ بھی نہیں منائے گی۔ اس کی بات سن کر میری ماں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ میری ماں کو بھی میری دوست سے بے حد محبت تھی، اسی وجہ سے وہ مان گئی اور مجھے میری دوست کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ چلو اب میں اپنی خالہ سے مل پاؤں گی اور ان سے پتہ کر پاؤں گی کہ آخر اصل بات ہے کیا۔
ٹھیک 3 دن بعد میری دوست کی سالگرہ تھی۔ میں نے گن گن کر یہ دن گزارے تھے، آخر کار وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی جانے لگی تو اچانک سے میری ماں بھی تیار ہو کر میرے پاس آئی، جبکہ اپنی ماں کو یوں تیار دیکھ کر مجھے اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگیں، اور پھر بالآخر میرے شک کی تصدیق ہو ہی گئی جب میری ماں نے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ میرے دوست کی سالگرہ پر جانے کی جائے گی۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ اگر میری ماں میرے ساتھ جاتی تو میرا تو پورے کا پورا پلان ہی فلاپ ہو جاتا۔ میں نے اپنی ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ محض لڑکیوں کی پارٹی ہے، اس میں ماں کا کیا کام، لیکن میری ماں نے میری ایک نہ سنی اور میرے ساتھ ہی گھر سے نکلی۔ میری دوست کا گھر تقریباً 15 منٹ کی مسافت پر تھا۔ جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھے مجھے پریشانی لاحق ہونے لگی، کیونکہ بے شک میرے دوست کی سالگرہ تھی، لیکن سالگرہ کا تو کوئی اہتمام ہی نہیں کیا تھا۔ ہم نے تو دارالامان جانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنی دوست کو میسج کیا اور اس سے کہا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر جیسے بھی کر کے انتظام کرو تاکہ ماں کو شک نہ ہو۔ اور پھر میں نے جان بوجھ کر اپنی ماں سے کہا کہ میں نے اپنی دوست کے لیے کوئی تحفہ نہیں لیا، تو پہلے ہمیں بازار جانا چاہیے تاکہ اس کے لیے کوئی تحفہ خرید سکے۔ میری بات سے میری ماں متفق ہو گئی اور اس نے ڈرائیور کو گاڑی موڑنے کا کہا، اور پھر کچھ ہی دیر میں ہم لوگ بازار میں تھے۔ میں نے جان بوجھ کر آدھے گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ لگا دیا، اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس 1 گھنٹے کے اندر اندر جیسے تیسے کر کے میری دوست نے سالگرہ کی ساری تیاری کر لی ہوگی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جب ہم لوگ میری دوست کے گھر پر پہنچے تو بالکل ویسا ہی ہوا تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ اس نے زیادہ نہ صحیح لیکن ہلکی پھلکی تیاری کر لی تھی، اور ہماری باقی دوستوں کو بھی میسج کر کے بلا لیا تھا۔ وہ سب بالکل تیار کھڑی تھی۔ ان سب کو دیکھ کر میری ماں بہت خوش ہو گئی تھی، جبکہ اپنی ماں کا دماغ میں اچھی طرح پڑ چکی تھی۔ واقعی وہ ماں تھی اور شاید وہ میرے منصوبے سے واقف ہو گئی تھی، اسی وجہ سے عین موقع پر انہوں نے میرے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اب تم اپنی دوستوں کے ساتھ سالگرہ مناؤ، تب تک میں تمہارے دوست کی امی کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ وہ دونوں بھی آپس میں اچھی خاصی دوست تھی۔ میرا منصوبہ برباد کر کے میری ماں شاید بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن مجھے اپنی ماں کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، لیکن فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے کسی بھی حال میں اپنی خالہ سے ملنے جانا تھا، ایسے نہیں تو ویسے ہی صحیح۔ اور پھر بد دلی سے میں نے اور میری دوست نے سالگرہ کا کیک کاٹا، اور پھر اس نے کچھ تھوڑا بہت انتظام کر رکھا تھا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد ہم لوگ واپس گھر پہنچ چکے تھے۔ مجھے آج اپنے منصوبے کے برباد ہونے پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ آج مجھے حقیقت کا ادراک ہو جاتا کہ آخر کار میری خالہ جیل کیوں گئی تھی۔ اب مجھے کوئی نیا منصوبہ بنانا تھا، اسی وجہ سے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی کسی دوست کو بھی شامل نہیں کروں گی، بلکہ خود سے ہی سب کچھ کروں گی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہمارے کالج میں ایک فیسٹیول تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس فیسٹیول میں نہیں جاؤں گی، بلکہ میں سب سے نظر چرا کر اپنی خالہ سے ملنے جاؤں گی، اور پھر میں نے بالکل ایسا ہی کیا تھا۔ اس دن میرے بابا مجھے کالج میں چھوڑ کر واپس جا چکے تھے، اور آج گارڈ نے کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی ہوئی تھی، کیونکہ آج فیسٹیول کا دن تھا اور کالج میں کبھی بھی کوئی بھی آ جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے برقع پہنا اور نقاب کر کے کالج سے نکل گئی۔ ایک رکشے میں بیٹھتے ہوئے میں نے دارالامان کا ایڈریس دیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں اس دارالامان پہنچ چکی تھی۔ دارالامان میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنی خالہ کے بارے میں پوچھا تو مجھے فوراً ہی ان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ جیسے ہی میں اپنی خالہ کے پاس پہنچی تو پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ یقیناً ان سے کبھی بھی کوئی بھی یوں نہیں ملنے گیا ہوگا۔ پھر جب میں نے انہیں بتایا کہ میں آپ کی بہن کی بیٹی ہوں تو وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہو گئی اور اچانک مجھے سینے سے لگا کر بے تحاشا رونے لگی۔ وہ اب کافی بڑی ہو گئی تھی۔ میری ماں ابھی بھی جوان لگتی تھی، جبکہ میری خالہ کا پورا حسن ڈھل چکا تھا۔ مجھے اپنی خالہ کی
حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا اور دکھ بھی، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وقت گزر چکا تھا۔ لیکن پھر میں نے اپنی خالہ سے پوچھا کہ انہوں نے نانا کا قتل کیوں کیا تھا، تو پہلے تو وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ یقیناً انہیں اس بات پر یقین نہیں تھا کہ میں ان سے اس طرح کا کوئی سوال کروں گی، کیونکہ یہ بات تو شاید وہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ میری ماں نے کچھ نہ کچھ تو کہانی ہمیں سنانی ہی ہوگی۔ میری خالہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری ماں نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں نے اپنے باپ کا قتل کیوں کیا تھا؟ تو ان کی بات سن کر میں مسکرا دی، کیونکہ یقیناً وہ مجھ سے ایسی ہی کوئی توقع رکھتی تھی۔ پھر میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں جو یہ بات نہ سمجھ سکوں کہ ایک بیٹی اپنے باپ کا قتل نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے اپنی پڑھائی کی وجہ سے نانا کا قتل کیا تھا، لیکن یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نانا کا قتل کیوں کیا تھا؟ میری بات سن کر میری خالہ پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے یہاں وہاں دیکھا اور پھر مجھے لے کر اپنے ایک کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں وہ کافی عرصے سے رہ رہی تھی، اور پھر جیسے ہی میری خالہ نے مجھے قتل کی وجہ بتانا شروع کی تو آہستہ آہستہ خالہ کی باتیں سنتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہو۔ میرے جسم میں جان نہیں تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ میری خالہ نے مجھے تمام سچائی بتا دی تھی اور پھر اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کبھی بھی اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ لیکن میں نے اپنی خالہ سے وعدہ کیا کہ میں یہ بات سب کو بتاؤں گی اور اپنی ماں سے جواب طلب کروں گی۔ میری خالہ مجھے واسطے دیتی رہی، لیکن میں اپنی خالہ کی سنی انسنی کرتی دارالامان سے واپس آ گئی۔ میں سیدھا کالج واپس آئی تھی اور چھٹی کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ جب چھٹی کا وقت ہوا تو میرے بابا مجھے لینے آئے ہوئے تھے۔ میں چپ چاپ اپنے باپ کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ اس دن میں بہت زیادہ پریشان رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ماں سے ضرور پوچھوں گی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اگلے دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ خالہ نے نانا کا قتل کیوں کیا تھا۔ میری بات سن کے میری ماں کافی زیادہ پریشان ہو گئی اور ان کی پریشانی کا اندازہ ان کے چہرے سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ یقیناً میری ماں کو کچھ نہ کچھ تو کھٹکا تھا۔ اسی وجہ سے میری ماں نے مجھ سے ڈائریکٹ پوچھا، کیا تم اپنی خالہ سے ملنے گئی تھی؟ میں نے بنا جھوٹ بولے سچ بول دیا کہ ہاں، میں اپنی خالہ سے ملنے گئی تھی اور اس نے مجھے ساری سچائی بھی بتا دی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج تک ہم سے یہ سب کیوں چھپا کر رکھا؟ میری بات سن کر میری ماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ اگر ہم یہ بات پہلے ہی بتا دیتے تو تم لوگ شاید ہمیں ہی غلط سمجھتے، کیونکہ اس وقت ہم لوگ اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکے تھے۔ اسے جیل جانے دیا گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے بچا سکتے تھے، لیکن اس وقت ایک غلط فیصلے نے ہماری ساری زندگی برباد کر دی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے مجھ سے نفرت کریں، اسی وجہ سے میں نے تم لوگوں سے یہ سچائی چھپائی اور ہمیشہ یہی کہا کہ وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے نانا سے نفرت کرنے لگی تھی اور اسی وجہ سے اس نے نانا کا قتل کر دیا۔ جبکہ میری خالہ نے مجھے بتایا کہ ہمارے نانا بالکل بھی اچھے انسان نہیں تھے۔ وہ آئے روز نانی کو مارتے پیٹتے، نہ صرف نانی کو بلکہ میری دونوں خالہ اور مما کو بھی مارتے تھے۔ میری ماں اور بڑی خالہ نانا سے ڈرتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ نانی کی ہر بات مانی، لیکن میری چھوٹی خالہ کو میرے نانا کا یہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ اکثر نانا کی مخالفت کرتی تھی۔ نانا کو خالہ کا پڑھنا بھی پسند نہیں تھا، اسی وجہ سے نانا نے خالہ کو پڑھنے سے منع کر دیا تھا، لیکن میری خالہ نے نانا کی بات نہ مانی اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ ایک روز اچانک گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا اور اسی جھگڑے میں میرے نانا نے نانی کو بری طرح پیٹا۔ میری چھوٹی خالہ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے چھری پکڑ کر میرے نانا کے پیٹ میں مار دی، اور چونکہ نانا اب ضعیف ہو رہے تھے اسی وجہ سے وہ چھری کا ایک وار بھی برداشت نہ کر پائے اور موقع پر ہی مر گئے۔ میری خالہ تھی تو اس وقت چھوٹی سی، اسی وجہ سے میری خالہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن ابھی میری ماں یا نانی کچھ کرتی
کہ اسی وقت کچھ رشتہ دار اچانک سے گھر میں آ گئے اور چھوٹی خالہ کے ہاتھ میں چھری اور نانا کے پیٹ سے نکلتے خون کو دیکھ کر انہوں نے فوراً سے یہ بات کہہ دی کہ چھوٹی خالہ نے نانا کا قتل کر دیا ہے۔ بات تو یہ حقیقت ہی تھی کہ چھوٹی خالہ نے ہی نانی کا قتل کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ اپنی آزادی یا پھر جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ نانا کے رویے سے تنگ آ کر کیا تھا۔ اور پھر انہوں نے پولیس بلا لی۔ میری خالہ، نانی اور ماما چھوٹی خالہ کے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو وہ اس روز پولیس والوں کو یہ بات بتا سکتی کہ چھوٹی خالہ نے سیلف ڈیفینس کے طور پر قتل کیا تھا، نہ کہ جان بوجھ کر، لیکن ان سب نے اپنی اپنی زبانوں کو تالے لگا لیے تھے۔ اسی وجہ سے چھوٹی خالہ کو 15 سال کی عمر قید ہو گئی۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ اگر اس دن میری ماں، خالہ اور نانی نے بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو میری خالہ کی زندگی برباد نہ ہوتی۔ ان کے بہت سے عزائم تھے، ان کی بہت سی خواہشات تھیں، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ان کی زندگی جیل میں رہنے کی وجہ سے برباد ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر آپ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہیں تو خالہ کو دارالامان سے اپنے گھر لے آئیں۔ میری ماں نے میری بات مان لی اور پھر اگلے ہی روز انہوں نے میرے بابا کو بھی منا لیا تھا اور پھر وہ دونوں جا کر خالہ کو دارالامان سے اپنے گھر لے آئے تھے۔ ہم لوگ خالہ کی گزری ہوئی زندگی تو انہیں واپس نہیں لوٹا سکتے تھے، لیکن کم از کم ان کی آنے والی جو زندگی تھی اسے تو بہتر بنا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اب خالہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتی ہیں اور اب ہم لوگ ان کا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ میری خالہ دل کی بہت اچھی ہیں، انہوں نے میری ماں کو معاف کر دیا ہے۔ بڑی خالہ نے بھی میری چھوٹی خالہ سے معافی مانگی ہے۔ خالہ نے سب کو معاف کر دیا اور ہمارے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔